बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की नमाज के बाद एक बार ये वजीफा पढ़ लो। जो मेरा भाई बहन दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला है, इन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। जब आप फजर की नमाज पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको जो वजीफा बता रहा हूँ, इसको नमाज फजर के फौरन बाद पढ़ लें। अल्लाह ताला का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफान आ गया है वो कहाँ से आ गया है। आप बस मेरा आज का वजीफा, एक खास तस्बीह का वजीफा जो आपको बताने लगा हूँ, इसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो। आपकी दौलत की जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। नादरीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला खुश होता है, और जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती है। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगजीदा बंदों में शामिल कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती है उसको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज्क के हवाले से कोई भी तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज्क और दौलत लिख देता है। मेरा अल्लाह नसीब और तकदीर के बंद ताले खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को, एक ऐसा खास वजीफा जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा अल्लाह करोड़ों रुपया भी उसको अता फरमा देता है। ये वजीफा पढ़ने वाले से अल्लाह खुश होता है, और जिस बंदे से अल्लाह खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, अब अल्लाह की जात जब देने को तैयार है, तुम लोग लेने से क्यों इनकारी करते हो। इसके अलावा नादरीन, मैं अपनी तमाम बहनों से गुजारिश करता हूँ जिसके रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, ना फरमान औलाद, ना फरमान शोहर है। आप ये वजीफा एक बार कीजिए, जिस मकसद को जहन में रखकर करेंगे मेरा अल्लाह उस मकसद को एक दिन में पूरा फरमाएगा। अब अल्लाह से मांगने का वक्त है। अब अल्लाह की जात जो खुद देने को तैयार है, तो फिर क्यों ना अल्लाह से मांग लिया जाए। अगर मैं यूं कहूं कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घरों में से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से अल्लाह से मांगना है, सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्शे इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंतालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को खत्म करवाते हुए हर कदम पर कामयाबी को अपना मुकद्दर बना देती है। आज के अमल में आपने अल्लाह के सफाती नाम पढ़ने हैं। ज्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल वजीफा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के सफाती नाम पढ़ने हैं और इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नादरीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावटें हैं, कोई भी काम में आप हाथ डालते हो तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए और अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए ये बहुत ही मुजर्रिब वजीफा है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इस अमल की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये अमल हमारे बहुत सारे बहन भाइयों का आजमाया हुआ खास और आजमूदा अमल है। अमल हम आपको बता देते हैं, आजमा कर देख लें।
انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ جیسے ہی اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں گے۔ اجازت کے بغیر یہ عمل کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد کی اجازت مل جائے۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ بالکل جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو آپ اولاد کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں تو آپ دولت کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مکان نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ فساد ہے، آپ کے معاشرے میں عزت نہیں ہے، تو یہ تمام جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجتیں کی نیت کرتا ہوں۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں آپ اس کی نیت کر لیں، اس میں آپ کی تمام حاجتیں آ جائیں گی۔ وہ چاہے 100 سال پرانی حاجتیں ہیں، چاہے 10 سال پرانی ہیں، چاہے 50 سال پرانی حاجتیں ہیں، یا آپ کی 1 سے 2 دن پرانی حاجتیں ہیں، چاہے آپ نئے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب 3 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجیبو پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے یا مجیبو 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا مجیبو 2 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مجیبو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا مجیبو اچھی طرح گن کر 11 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص جب 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا لطیفو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر یا ودودو پڑھنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ودودو کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے یا مقدر پڑھنا ہے۔ یا مقدر 1 بار ہو گیا، یا مقدر 2 بار ہو گیا، یا مقدرو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مقدرو کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب ان سارے اعمال کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا مجیبو پڑھنا ہے، پھر 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر 11 بار یا ودودو پڑھنا ہے، پھر 11 بار یا مقدرو کو پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو کر لینے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ ناظرین، عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی خواہش ہو، وہ اللہ تعالی کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ یہ آسان سا وظیفہ کریں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے اور شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔